بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نستعين من الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله الصمد لم يولد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله الصمد. وعلى محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر غیر گفتگو سے پہلے دعا زہرا والے مسئلے پر کچھ جملے کہتا جاؤں تاکہ پتہ رہے. پاکستان کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہاں پر طاقت کا بول بالا ہے، انصاف کا بول بالا نہیں ہے. کیونکہ مسلسل چند دنوں سے اس مسئلے میں ہم پیش رہے ہیں، ظاہری طور پر نہیں لیکن ان کے والد کے ساتھ اور باقی مسائل نظر یہ آتا ہے کہ پھر سے طاقتیں ہماری قوم کی بیٹیوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں. اور ہم نے بھی بیان بھی دے دیا ہے اور فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ جہاں تک جانا پڑا انشاءاللہ ہمیں اس بیٹی کی حق پر آواز اٹھائیں گے. ہمارا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ دعا زہرا کو بالکل آزاد ماحول میں والدین کے پاس بیٹھنے کی اجازت دیجیے بغیر فون منتقل ہمارے کو نہیں ہے. اور اگر وہ اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے بات کی اجازت جو شریعت میں یہ مسئلہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کوئی بالغہ اور عاقلہ ہے اور رشیدہ نہیں ہے، رشیدہ وہ ہے جو اپنے ہی چیزوں کو مینج کرتی ہے، اپنی زندگی مینج کرتی ہے، یا ایسی لڑکی کی جس کی شادی کی عمر ہو گئی، شادی کی ضرورت بھی ہے اور اس کے بہت مناسب رشتہ بھی آ رہا ہے، پھر بھی والد جو ہے وہ اجازت نہ دے، وہ مسئلہ ہے. اس کے علاوہ باقاعدہ لڑکی کی ولی کی اجازت کے بغیر شادی کا تصور نہیں پایا جائے گا. خاص طور آئکلوں کا سلسلہ نے اس کو بہت واضح کیا ہوا. اس لیے ہم واضح طور پر کہتے ہیں ٹھیک ہے دعا زہرا کو اگر اس کے ساتھ شادی کرنی مسئلہ. اور اگر ایسا نہیں ہے تو تمام وہ لوگ جو اس میں ملوث ہیں ان پر کیس چلایا جائے. میں تو GIT کی ضرورت محسوس کرتا ہوں. دیکھیے اتنا بڑا گینگ ہے اور اتنا بڑا مسئلہ ہے، اس کا حل ہونا ضروری. بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا زہرا اور ان کے والدین کے مسائل کو حل کرے اور قوم کی بیٹیوں کی حفاظت کرے. ایک دین دعا پڑھیں محمد وعلیہ میرا طریقہ کار گفتگو میں مجلس کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے، لیکن جب ایک گفتگو کا ماحول ہو تو اس میں یہ کہ 35-40 منٹ تک میں مطالعہ بیان کرتا ہوں. اس کے بعد پھر اگر کوئی سوال جب گفتگو سے متعلق ہو تو وہ بھی کر لیے جاتے ہیں. کام کروں اب گفتگو کا عنوان ہے کیا ہونا چاہیے. پہلے ہم خود غیبت کے کانسیپٹ کو تھوڑا سا سمجھیں. سب نے بیان ہی کیا اور ہم اپنے طریقے سے بیان کرتے ہیں. لیکن اسلام دین فطرت ہے اور اسلام کے دو بڑے تقاضے ہیں. پہلا تقاضا یہ ہے کہ اسلام انسان کو کسی چیز پہ مجبور نہیں کرتا.
اختیار، 100% اختیار. اور اگر وہ اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہے تو اسے دلیل کے ساتھ قبول کرنا ہوگا، ورنہ قبول کرنے کا فائدہ. ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں آئے گا جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا، اسی قبول کیا ہوگی، اللہ جانے، اللہ تعالیٰ کرنا. لیکن جو چیز ہمارے سامنے آ رہی وہ یہ ہے کہ قبول اسلام عقلی دلیلوں سے اور اختیار سے. یہ دو ایسے پر ہیں اسلام کے جن کو کاٹا نہیں جا سکتا، جن کو ڈس بیلنس نہیں کیا جا سکتا. اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیجیے، جیسے کہ یہی دو چیزیں آخر میں ہمارے کام ہیں. اب اسلام صرف حضور اکرم لے کر نہیں آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے اسلام کا سلسلہ شروع ہو اور حضرت خاتم پر یہ کامل ہو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضرت خاتم پر جب ختم ہوا تو وہاں سے امامت اور ولایت کا نظام آگے بڑھا، اور امامت اور ولایت کا نظام اب اسلام کی حفاظت اور اسلام کے پھیلانے کے ذمہ دار افراد کے ہاتھ میں دیا گیا، اور وہ 12 امام ان کے علاوہ کوئی. ایک اسلام دلیل کے ساتھ اور اختیار کے ساتھ، عقلی دلیل بھی کر سکتے ہیں. دوسرا اسلام حضرت آدم سے چلا، حضرت خاتم وہاں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ہو گیا. وہاں سے اب یہ کامل اسلام آگے بڑھا. دین کامل ہو گیا تو انبیاء کی ضرورت ختم ہو گئی، اوصیاء اولیاء ائمہ کی ضرورت پڑی. جو سلسلہ چل درود پڑھتے محمد والے محمد. اب اسلام جو حضرت آدم سے چلا اور قرآن مجید میں الگ الگ واقعات ہمیں ملتے ہیں، اس میں ہمیں اسلام کامل نہیں پتہ چلتا. اسلام الگ الگ، جیسے ایک بچہ آہستہ آہستہ رشد کرتا ہے. میں ناقص نہیں کہوں، ہمارے محترم ہیں، بہت ہی اچھے مجلے سے بھی پڑھتے ہیں اور ہم لوگ بھی بڑے شوق سے سنتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ بچہ 5 پیدا ہوتا ہے، بچہ 5 ایپوں کے ساتھ نہیں پیدا ہوتا. بچہ کمالات کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ کمالات ظاہر نہیں ہوتے. بچہ جاہل پیدا نہیں ہوتا، بچہ لاعلم پیدا ہوتا ہے. بچہ بے شرم پیدا نہیں ہوتا، بچہ حیا کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کی حیا بعد میں ظاہر ہوتی ہے. اور اس طرح کی چیزیں بعض مرتبہ بیان کرنے میں انسان کی توجہ نہیں رہتی ہے. ہم اس نقطے پر پہلے غور کریں کہ اسلام پہلے دن سے کامل ہونے کا اعلان کیوں نہیں کر رہا. سوال، پہلے دن سے حضرت کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ الیوم اکملت لکم دینکم نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا. پھر کیوں نہیں کیا وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. پھر آپ کو غیبت کے فلسفے کا ایک آئیڈیا آئے گا، پھر ظہور کے فلسفے کی طرف توجہ کی جائے. اصل مسئلہ یہ ہے، جب انسان زمین پر آیا تو اس کی عقل جو ہے وہ بھی نابالغ، بدن کے لحاظ سے وہ کامل ہے، کبھی بھی بدن کے لحاظ سے ناقص نہیں ہے. ایسا نہیں کہ پہلے انگلیاں نہیں تھی پھر 1 2 3 انگلیاں، پہلے پیر نہیں تھے پھر پیر. کامل بدن پیدا ہوا، لیکن عقل انسانی جو ہے وہ انسان کو دی گئی تاکہ وہ دنیا میں آ کر رشد کرے اور آہستہ آہستہ کمال کی منزل پر پہنچے. اب ہم اس بات کی طرف توجہ کرتے ہیں
ہمارے یہاں فوجوں میں رسم ہے کہ جب جنازہ اٹھتا ہے تو لوگ دونوں طرف لائن لگا دیتے ہیں، آہستہ آہستہ چل رہے ہوتے ہیں لیکن دونوں طرف لائن لگی ہوئی ہے، اور جنازہ کندھوں پہ آگے دیا جاتا ہے. جنازہ زیادہ تیزی سے آگے بڑھتا ہے، وہ جو ساتھ چل رہے ہوتے ہیں وہ 2 قدم چلتے ہیں پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو جنازہ مثلا یہاں سے شروع ہوا اور وہاں تک پہنچا تو یہاں ہمارا آدمی تو ابھی 4 قدم چلا ہوگا، جنازہ کندھوں پر وہاں پہنچ گیا. یہ مثال میں کیوں دے رہا ہوں؟ یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کائنات میں اگر کوئی چیز کمال کی طرف بڑی ہے تو وہ صرف اور صرف انسانی عقل و فہم، اس کے علاوہ نہ بدن نہ کائنات. وہ کہتے ہیں جناب اسٹارز یوں ہوئے اور یوں ہوئے، ایک بار بن گئے کامل ہو گئے. جو چیز کمال کی طرف سفر کرتی رہی ہے وہ صرف انسانی عقل ہے. آج ساؤنڈ سسٹم میرا ساتھ نہیں دے رہا، میں کوشش کرتا ہوں اس کا ساتھ ہمارے تجربے ہیں ان چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے کبھی کبھار. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو اور تو کائنات میں ایک ہی چیز رشد کی طرف گامزن تھی، ہے اور رہے گی، اور وہ ہے انسانی عقل. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو ہر زمانے میں اس کے عقل کے مطابق دین دیا. دین اسلام جیسے ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے بریانی نہیں کھلاتے، اسے کیا کھلاتے ہیں؟ دودھ مانگتا ہے. دونوں چیزیں وہ کھانا بھی لیتا ہے، ماں کا دودھ لیتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے تو کھانا شروع کرتا ہے. انسانی عقل بھی جو رشد کرتی رہی بہتر ہو گیا، ویسے ویسے اللہ اسے دین کی ذمہ داری دیتا ہے. جیسے بچہ رشد کرتا گیا اس کو کھانا اس حساب سے دیا گیا، پہلے دودھ اور پھر کھانا. انسانی عقل جیسے جیسے رشد کرتی گئی. کیسے رشد کی انسانی عقل ہے؟ دنیا میں آئی، چیزوں کو دیکھا، تجربے کیے. ہماری اپنی عقل بھی ایسے، ٹھیک ہے. ایک ہماری ذاتی عقل ہے، ایک انسانیت کی عقل ہے. اس جنازے کی طرح ہے جو کندھوں پر چھوڑ دیے ہو جائے گا، جو کندھوں پر آگے بڑھ رہا ہے. جب میرے کندھے پہ آیا 4 قدم میں چلا، مجھے بھی. تو انسانی عقل انسان کے اندر موجود ہے، لیکن ایک اجتماعی عقل کہلاتی ہے، عقل اجتماعی. وہ رشد کرتی ہوئی آگے بڑھتی گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایسا وقت آیا کہ وہ رشد کے ایسے مرحلے پر پہنچی. کوئی اس ساؤنڈ سسٹم کا کوئی تھوڑا مسئلہ حل کر لیا. میں ایسے ہی 25-30 منٹ کے بند کرنے نہیں کرنے کو مشکل نہیں. میں تو اچھی آواز سے بات کروں، کبھی ریسلنگ ہو رہی، کبھی ایکو ہو رہا ہے. اللہ شکریہ، یہ بہتر. تو جب انسانی عقل اس مرحلے پر پہنچی جو کمال کا ایک مرحلہ تھا، مثلا انسانی عقل میٹرک کر بیٹھی، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یا انٹر کر بیٹھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء والمرسلین کو بھیجا کہ یہ عقل جو ہے ایک ایسے لیول پہ پہنچی ہے کہ اب کمال کی منزلوں کی طرف آگے بڑھ رہی ہے. میں اس کو کہتا ہوں عقل نے گریجویشن کر لی اور اب پی ایچ ڈی کرنا شروع کیا. اسی لیے ٹیچرز
کا ایک سلسلہ ختم ہوا، ایک ٹائپ. کیونکہ گریجویشن تک ٹیچرز پڑھا رہے ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی میں ٹیچر صرف گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، نظر کر رہے ہوتے ہیں کہ صحیح طرح سے چیزیں چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی. تو جب حضور اکرم نے زمین پر پیر رکھے اور اعلان نبوت فرمایا، جیسے کہ ہمارے کانسیپٹ میں تو کنت نبی اور آدم و میں مائبتین ہے، یہ نہیں ہے کہ جیسے کہ بعض سلیبس میں ڈالا گیا وہ دوڑتے دوڑتے گئے پوچھنے کے لیے کہ مجھے کیا ہوا ہے، انہوں نے لگتا ہے آپ اللہ کے نبی بن گئے. ہمیں ایسے اللہ کا نبی نہیں چاہیے جس جو خود ہی نہ پتہ ہو کافر سے جا کے پوچھے. ہمیں وہ چاہیے جو بتائے کہ جب کائنات خلق کی گئی تھی تو سب کیا کیا گیا. درود پڑھنے محمد تو ہم یہاں پر اب اس ایک نتیجے پر پہنچے. بتانا کیا چاہتا، غیبت کا زمانہ کیوں ضروری تھا ایک، اور ظہور کے لیے آج کے زمانے میں کیا چیزیں ہونی ہیں. اب جب عقل کمال کی منزل پر پہنچ گئی، رشد کی منزل پر پہنچ گئی جو اس لیول کی تھی، پرفیکٹ جو ہے وہ تو ظہور کے زمانے میں ہوا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ٹیچرز کا انداز بدل دیا، نبوت کا سلسلہ ختم فرمایا، امامت کا سلسلہ شروع. امام دین کی باؤنڈریز میں لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، کائنات کے بارے میں بتاتے ہیں، زمین کے بارے میں بتاتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں بتاتے ہیں. اب انسانی عقل نے رشد کا ایک اور مرحلہ طے کرنا شروع کیا. یہاں تک رشد کا مرحلہ طے کر دیا کہ موبائل فون بنا لیا شارٹ کٹ، کیونکہ سارا ٹائم اسی میں نکل گیا کہانی سنانا. یہاں تک کر لیا کہ اب اسکینرز آ رہے ہیں، یہ جو چیزیں آپ کے ساتھ کوئی نئی چیز سمجھ نہیں. 25 سال پہلے میں آپ تصور نہیں کر سکتے. آج یہ کام ہے. جب میرا منہ میں ایڈمیشن ہوا ڈاؤن کالج میں بیٹھا تھا تو میرے دوست آگے کہ میرا کوئی ٹیلی گرام آیا ذرا دیکھ لینا. تو ابھی میرے ہی زمانے میں ٹیلی گرام چلتا تھا. آج ٹیلی گرام نام کی کوئی چیز، کیا چیز رشد کر رہی ہے. اگین انسانی عقل، دماغ نہیں، انسانی عقل جو انسان کی روح میں موجود ہے. دماغ اس کی ہیلپنگ کرتی ہے لیکن دماغ جو ہے وہ عقل نہیں ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا، ہم کہتے ہیں تمہاری عقل میں بات، لیکن عقل صرف موبائل فون کی طرح. کیسے موبائل فون کی طرح؟ یہاں سے میں بات کرتا ہوں، یہ موبائل فون کیا کرتا ہے، میری آواز کو کسی خاص ویوز کی شکل میں تبدیل کر کے وائرلیس تک سگنل تک پہنچا دیتا. وہاں سے وہ ٹریول کرتی اس کے پاس جس کے پاس پہنچنا ہے، وہاں پر بھی اس نے یہی کام کرنا ہے، اس کو ریسیو کرنا ہے اور تبدیل کر دینا ہے کس میں، آواز. عورتوں کا کام یہ نہیں کرتا، کبھی سوچا بھی نہیں لوگ. اسی طرح سے دماغ جو ہے وہ 5 حواس خمسہ سے چیزیں وصول کر کے اسے ایک ایسی صورت دیتا ہے جو انسانی روح کا ایک مرحلہ ہے جسے عقل کہتے ہیں، اس تک چیزیں پہنچ جاتی ہیں. اور پھر وہ اینالیسس کر کے، میری بات آپ سن رہے ہیں، کان سے گئی دماغ نے اس کو تبدیل کیا، وہ چلی گئی روح میں. اب روح میں جس مرحلے میں پہنچتی ہے وہاں پر یا تو پہلے سے آپ نے کچھ سنا ہوا ہے تو آپ کے ذہن میں آتا ہے بات تو صحیح کر رہے ہیں، یا پہلے سے آپ نے کچھ اس کے اگینسٹ سنا ہوا ہوتا ہے، بات تو ہم نے کچھ اور سنی ہے، یہاں کچھ اور کہا جا رہا ہے. اور سوچنے کا سسٹم شروع بہت تیز ہوتا ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک زمانہ رکھا ہے جس میں انسانی عقل کو کمال کی طرف سفر کرنا ہے. اس زمانے کا نام رکھا ہے زمانے غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالی کہ انسانی عقل کمال کے اس مرحلے پر پہنچے کہ جب آخری حجت آئے.
اب میں یہاں بات روک دیتا ہوں، جملہ کہاں روک رہا ہوں؟ جب آخری حجت آئے آپ سے سوال یہ بتائیے کہ آیا حضور اکرم کے زمانے میں اسلام پوری طرح نافذ ہوا؟ جو کوئی بتا ثابت کر دو، نہیں ہوا۔ اور کائنات کے زمانے میں ہوا؟ 11 کے 11 اماموں کے زمانے میں دیکھیے اسلام تھا، پوری طرح سے نافذ نہیں ہوا۔ اب اگر اسی طرح سے قیامت آ جائے تو مذاق اڑانے والے ہمارا قیامت میں مذاق اڑائیں گے، ہمارا کیا مذاق اڑائیں گے؟ اللہ کا مذاق اڑائیں گے، نعوذ باللہ۔ بھیجا تو دین تو نے تھا، کہتا تھا میں ہر چیز پہ قادر بھی ہوں، ایک اپنے دین کو تو نافذ کر نہیں سکا زمین میں۔ گفتگو کہ مطلب کہ کوئی چلا گیا، گفتگو کیا ہوگی کہ دین تو نے اسلام بھیجا، سارے دینوں پہ یہ مسلط ہو جائے گا، لیکن قیامت آ گئی، یہ دین پہ کائنات پہ مسلط نہیں ہو سکتا۔ اور تو نے 2 شرط رکھی تھی، ایک شرط یہ تھی کہ دلیل کے ساتھ، اور دوسری شرط کیا تھی؟ اختیار کے ساتھ، اس کے بغیر دین قبول نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک زمانہ رکھا ہے کہ انسانی عقل کمال کے اس مرحلے پر پہنچے کہ جب آقا تشریف لائیں، مولا تشریف لائیں، امام تشریف لائیں، تو انسانی عقل ان کی باتوں کو سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہو۔ کیا رسول اکرم اور مولا کائنات کے زمانے میں انسانی عقل سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی؟ نہیں تھی۔ دلیل، ایک شخص منبر میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں سرمونی، یہ ہم اپنے بابا کرانے کے لیے تو کہتے ہیں، لیکن کچھ تھوڑی علمی گفتگو میں کہتے ہیں کہ ایک شخص بیٹھا کہہ رہا ہے سرمونی پوچھو، آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے میں بہتر جانتا ہوں، بتا دے میرے سر کے بال کتنے ہیں؟ تجھے تیرے سر کے بال بتا دوں تو گن سکے گا؟ یہ بتا، جب ایک کتے کا بچہ تیرے گھر میں پل رہا ہے، جس نے آگے چل کے کیا کرنا کیا نہیں کرنا، مجھے کربلا کے واقعے میں بات آ گئی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو ایک زمانہ دیا ہے، جس زمانے میں انسانوں نے اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، اطاعت بھی کرنی ہے اختیار کے ساتھ، اور عقل کو رشد دینا ہے، تاکہ جب یہ انسانی عقل ایسے مرحلے پر پہنچے کہ جس مرحلے میں اس کے لیے اللہ کی وحدانیت کو دلیل اور اختیار کے ساتھ قبول کرنا آسان ہو۔ امام ظہور فرماتے ہیں اگر یہ نہیں ہے نا، اگر یہ نہیں ہے نا، تو میں آپ کو ثابت کر دوں گا کہ چیزیں بے معنی ہو جائیں گی۔ پھر سے بات، اللہ تعالیٰ نے ایک زمانہ ایسا رکھا ہے کہ جس میں انسانی عقل رشد کرے، تاکہ ہر آنے والی نسل، آپ اپنے بچوں کے بچوں کو دیکھ لیجیے، کہاں سے یعنی 3 سال کا بچہ اور وہ پورا موبائل استعمال کر سکتا ہے، یہ انسانی عقل کی رشد ہے نا، تبھی تو پہنچا۔ 12 سال یا 10 سال کا بچہ مائکروسافٹ کا سرٹیفکیشن پاس کر دیتا ہے، گوگل کیجیے گا پتہ چلے۔ یعنی انسانی عقل رشد کے مراحل سے گزر رہی ہے، اور ایک زمانہ آئے گا جب کمال کی رشد پر پہنچے گا، اس وقت امام علیہ السلام ضرور فرمائیں گے۔ دلیل اصول کافی، کتاب الغیبت، یعنی غیبت کے بارے میں جو احادیث ہے، ظہور کے نزدیک معصوم فرماتے ہیں، ظہور کے نزدیک اللہ سبحانہ وتعالیٰ
انسانی عقل پر اپنا ہاتھ پھیرے گا اور انسانی عقل جو ہے کمال کے عروج پر پہنچ جائے گی. اللہ کا ہاتھ انسانی عقل دماغ پہ تو نہیں پہ، ہم تو مثال کے طور پر کہتے ہیں انسانی، یعنی جو انسانی عقل کمال کے سٹیج سے 2%، 4%، 5% دور ہوگی، وہ 100% کے قریب پہنچ جائے گی. مثالیں ہیں، مت پکڑیے گا 100% کیا انبیاء کی طرح ان کی عقل ہو جائے گی کیا؟ نہیں، انسان کی عقل کمال کے اس مرحلے دیکھیں نا. تقویٰ اختیار کرو اور اپنی عبادتیں ویسے کرو جیسے معصومین کرتے تھے، یعنی ہم ویسی عبادت کر سکتے ہیں. نہیں، کیا تک جا سکتے؟ جب انسانی عقل رشد کے اس مرحلے پر پہنچے گی، اللہ اسے کمال تک پہنچا دے گا، امام ظہور فرما لیں گے. اور جب امام ظہور فرمائیں گے، اب جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں وہ آپ نے کئی بار سنی ہو کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ظہور کے زمانے میں لوگ زمانے کے امام علیہ السلام کے پاس اپنے مشکل سے مشکل سوالات لے کر آئیں گے اور آسان ترین جواب لے کر سمجھ کر سیٹسفائی ہو کر چلے جائیں گے. اب سلونی والا زمانہ یاد کیجئے اور حضور امام زمانہ کا زمانہ سمجھیے کہ سلونی میں کوئی اتنا عقل مند نہیں تھا کہ پوچھ سکتا کہ مولا بتا دیجئے آسمان پہ کیسے جا سکتے ہیں، ستاروں پہ جا سکتے ہیں، وہاں زندگی کر سکتے ہیں مثلا. لیکن اب یہاں پر علی کے فرزند کے زمانے میں امام تو امام ہے، وہ علم تو وہی علم ہے، اس میں تو کوئی کمی بیشی نہیں ہے. وہ جو وہاں پر سلونی کا دعویٰ ہوا تھا، اس سلونی کا عملی نتیجہ یہاں نظر آئے گا. اور ہر شخص عقل کے اس مرحلے پر ہوگا کہ جوابات کو لے کر سیٹسفائی ہو کر جائے گا. جب سیٹسفائی ہو کر جائے گا تو عقلی دلیل اس کے پاس ہوگی، اختیار سے اللہ کی وحدانیت کو خود قبول کر لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب سے دین قطعاً قابل قبول نہیں ہے. یہ جو دین شمشیر سے پھیلایا گیا اس کا نتیجہ آج دیکھ لیجیے. ہم نے اسپین فتح کیا، قسطنطنیہ فتح کیا، اور سارا یورپ کے وہ سارے علاقے، آج جا کے دیکھیے وہاں پر سوائے کھنڈرات کے اور آثار قدیمہ کے کچھ بھی نہیں. اور دین آیا ہی نہیں تھا کہ اس طرح سے اس کو پھیلایا جائے. دین آیا تھا تاکہ انسان گفتگو کرے، دلیل، عقل اور آگے بڑھے. اس کو لے گئے خلافت میں، اس کو لے گئے ملوکیت میں. علامہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں کی، البتہ یہاں ایک کانٹروورشل بات کہتا ہوا جاؤں، مجھے اس وقت توجہ ہوئی نہیں. لیکن ڈاکٹر عامر لیاقت کی زندگی کے آخری مرحلے جیسے بھی گزرے، اچھے برے صحیح غلط، میرے بھی آخری میں ان کے ساتھ اختلافات رہے، لیکن میں آج گواہی دیتا ہوں کہ اس نے اہل بیت علیہ السلام کی مدحت اور تعریف اور باتوں کو پھیلانے میں جتنا بڑا رول ادا کیا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آخر میں چیزیں رہیں، ہم اس کا کیا کریں. میں کم از کم میرا دعوت 70واں سال تھا پچھلے سال جو وہ چیز ہوئی، اور پھر ہم نے ہمارا پروگرام کرا ہے. یہ میں بتاتا چلوں، میں تاریخ پہ ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں. مجھے گالیاں پڑیں گی، اس پہ گالیاں تو ویسے بھی پڑتی، اچھا کرو تو بھی اور برا کرو تو بھی، اور اس کے آپ کو عادی ہو گئے. جتنا 19 رمضان سے لے کر تو 22 کی سحری تک وہ علی علی کروانے لگا. نکالیے ریکارڈ اور دیکھیے. اور جتنا اس نے اہل بیت علیہ السلام کے خاص کا پنجتن پھیلایا نا،
کتنے ارب روپے ہم خرچ کرتے کہ ہمیں ایسا موقع ملتا. اور وہ پاکستان جو اہل بیت کا نام سننے کے لیے مشکل محسوس کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اپنا کام لینا چاہتا ہے، اس نے اس سے لے لیا. چھوٹا سا کردار، نمک کھانے میں نمک کے برابر ہے نا ہمارا بھی رہا. اور الحمدللہ رب العالمین آج اگر اہل سنت کے درمیان اہل بیت پھر زندہ ہوئے تو اس پہ اس کے رول کو مائنس نہیں کیا جا سکتا. اور اسی لیے میں درخواست کروں گا کہ اس کی مغفرت کے لیے ایک مرتبہ ضرور پڑھتے ہیں. تو ہم اب اپنے گفتگو کو الگ الگ ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کو عقل کی دلیل سے پہچانے اور اپنے اختیار سے تسلیم ہو اور اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت کرے اور عبادت کی لذت حاصل کرے. اور اللہ تعالیٰ تو چاہتا یہ تھا کہ حضور اکرم کی مثال سے امامت کا سلسلہ شروع ہو، لوگ ائمہ معصومین علیہ السلام کے پاس آتے جائیں، درس لیتے جائیں، علمی لحاظ سے رشد کر لیں. اب میری بات کو پڑھ رشد کر لیں اور رشد کا وہ مرحلہ آ جائے، چاہے وہ 40 سال میں آئے چاہے وہ 4 کروڑ سال میں آئے، وہ اللہ بہتر جاتا ہے کہ انسان عقلی دلیلوں سے اللہ کو مانے اور اپنے اختیار سے تسلیم ہو جائے. تاخیر کیسے ہو گئی؟ تاخیر میں سمجھتا ہوں ایسے ہو گئی کہ لوگوں نے اسلام کو دین خلافت سمجھا، لوگوں نے اسلام کو دین ملوکیت سمجھا. حضور پہلی وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، پڑھو. یہ پوری انسانیت کے دماغ کو، پھر میں نے دماغ کہہ دیا، عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ اب پڑھنے پڑھانے کی باتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان جس نے علم القرآن، قرآن کی تعلیم کی، انسان کے بیان کو اونچا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون. پوری قرآن دیکھتے جائیے، ایک ایک آیت دیکھتے جائیے، آپ کو علمی گفتگو ملے گی، تاریخ میں بھی علمی گفتگو ملے گی. اور پھر کتاب معجزہ آیا، عصا موسیٰ معجزہ نہیں آئے، ید بیضا معجزہ نہیں آئے، کتاب. کیوں؟ اس لیے کہ آئندہ کا زمانہ علمی زمانہ، اور حضور کے وصال کے بعد معجزے نے باقی رہنا تھا اور اس معجزے کو سنبھالنے کے لیے امامت کا سلسلہ رکھا. دین اس پیرائے میں آیا کہ لوگ اپنے عقل اور اختیار سے دین کو قبول کریں. جب دین کو قبول کریں گے تو دین کی حاکمیت کو قبول کریں گے، عدل کا نظام ہوگا، انسان ترقی کی طرف تیزی سے چلا جائے گا. لیکن ہوا کچھ، علامہ محمد کی کتاب پوری پڑھ لیں، خلافت و ملوکیت آپ کو سمجھ آ جائے گا. میری بات آپ کے ذہن میں اتر جائے گی تاکہ کوئی یہ لگے شیعوں کا مسئلہ ہے. مسئلہ شیعوں سنیوں کا نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ اسلام کیا چاہتا تھا؟ اسلام چاہتا تھا علم کے ذریعے، عقل کے ذریعے، معرفت کے ذریعے دین پھیلے، خون خرابی کی ضرورت نہ پڑے اور پوری کائنات رشد کے مراحل میں داخل ہو اور آخری امام تشریف لائیں، پوری انسانیت اسلام کو قبول کرے. ٹائم زیادہ لگ گیا، وقت زیادہ لگ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جن مراحل سے گزرنے کا اللہ نے ارادہ کیا تھا، ارادہ تشریحی، جیسے کہ ایک ارادہ تکوینی کے ارادہ تشریحی تاخیر ہوئی
اب اس تاخیر کے زمانے میں انسانی عقل رشد کر رہی ہے، اس زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے، لیکن امام کا ہر وقت سامنے ہونا ضروری نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پی ایچ ڈی کرنے والا شاگرد جو ہے وہ ہر وقت ٹیچر کے پاس کلاس 1 میں ہر وقت ٹیچر رہتی ہے، مڈل کلاس تک ہر وقت ٹیچر رہتی ہے، پھر 8th 9th 10th میں تھوڑی آتی تھوڑی جاتی ہے، پھر کالج میں. تو یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور غیبت کے زمانے میں ظہور کی جو باتیں کی جاتی ہیں، اب میں آپ کو اپنا نظریہ دیتا ہوں اور بہت اچھا ہے کہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ یہ ریکارڈ پوری طرح سے باقی رہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ 313 جس دن مومن ہو گئے اس دن امام ظہور فرمائیں گے. میں ممبر میں بیٹھ کے چیلنج دیتا ہوں، میں آپ کو 3,13,000 اس لیول کے مومن ہوں گے دے سکتا ہوں. بڑا چیلنج ہے. 313 نہیں، کسی نے ویڈیو چلائی تھی کسی زمانے میں، حوض امون تو بھرا ہوا ہے، حوض نجف تو بھرا ہوا ہے، سب ایک 313 نہیں ملے گی امام آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نظر یہ ہے کہ 313 ہوں گے تو امام آئیں گے. ہماری نظر یہ نہیں ہے کہ 313 ہوں گے تو امام آئیں گے. جب امام آئیں گے تو 313 ہوں گے، ٹاپ آفیشل ہوں گے، پرائم منسٹر ہوں گے، چیف اپنے الفاظ میں سمجھا چیف منسٹر ہوں گے. ورنہ 313 نہیں 3,13,000 انچولی میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کو قم میں بھی دکھاؤں گا، نجف میں بھی دکھاؤں گا، مشہد میں بھی دکھاؤں گا، کراچی میں بھی دکھاؤں گا، لاہور میں بھی دکھاؤں گا، میں نے پاکستان میں بھی دکھاؤں گا. مومنین ہیں، جان فدا کرنے والے ہیں اور متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن ابھی انسانی عقل رشد کے اس مرحلے پر نہیں پہنچی ہے جس مرحلے پر امام کا ظہور ہونا ہے. تو اب غیبت کے زمانے میں ہم کیا کریں؟ چلے گرو پڑھنے محمد ہمیں غیبت کے زمانے میں ایک آسانی بھی ہے اور ایک مشکل بھی. آسانی کیا ہے؟ آسانی ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ بہت آسان ہو گیا، نالج حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا. مشکل کیا ہے؟ یہ سب ڈگری کے لیے تاکہ نوکری ملے، یہ سب ڈگری کے لیے تاکہ نوکری ملے اور پھر بیوی ملے. یہی ہے نا. چلتے ہیں. ابھی ہمارے پاس 25-30 جوان مل رہے. کیا کر رہے ہو؟ بی اے. کیا کر رہے ہو؟ بی کام. کیا کر رہے ہو؟ ایم بی اے. کیا کر رہے ہو؟ سی اے. کیا کر رہے ہو؟ ایم بی بی ایس. کیا ارادہ ہے؟ بس نوکری کریں گے، شادی کریں گے. جہاں حصول علم یا نالج اتنا آسان ہو گیا ہے، وہاں پر مسئلہ یہ ہو گیا کہ اس کے حصول کا مقصد غلط ہو گیا. اگر ہم اپنے بچوں کو کسی طرح سے کمانے کی فکر سے آزاد کر سکیں، بڑا دعویٰ ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو کمانے کی فکر سے آزاد کر سکیں، کیسے کر سکتے؟ جو قوم پہلے عشرے میں 2-4 ارب روپے کراچی میں نیاز میں خرچ کر سکتی ہے، اس کو کم کرنے کی بات نہیں کرتا. اسی طرح سے سال میں 2-4 ارب روپے پڑھائی میں بھی خرچ کر سکتی ہے. صرف آپ کو احساس دلانے کی ضرورت ہے. نیاز کرنے کے لیے کسی کو جوش دلانا پڑتا ہے. آپ کیا تو ماشاءاللہ شب عاشور کے روز چلتے ہیں. اللہ معاف کرے. ہم نے تو ویڈیوز دیکھی، آ کے کھایا نہیں، کھائیں گے بھی. اب جلوس میں کولڈ ڈرنک بھی چلتی ہیں، کوئی پوچھنے والا ہے. اب آئس کریم میں بھی، کلفیاں بھی آنے والی جلوس میں. عاشور کے کہاں جا رہے ہیں؟ ہے کوئی جو روک سکے ان چیزوں کو؟ جو نوحہ کی ویڈیوز آنے والی ہیں، ہے کسی میں ضرورت ان چیزوں کو روکے؟ ہے. ہمیں تو ویسے بھی موقع نہیں ملتا، تو ہم نے یہاں پر ایک حاشیہ لگا دیا تاکہ تھوڑا سا
مرچی مسالہ ڈال کے بات کریں. میرا سوال ہے جو شہر کراچی الحمدللہ میں اس کا مذاق نہیں اڑا رہا, مجھے خوشی ہوتی ہے. ایک مرتبہ میری فیملی نے 8 محرم کو جو اس طرف یعنی شارع فیصل کے اس طرف تبرک بڑھ رہا تھا جمع کیا اور گھر پہ آ کے بیٹھ کے حساب کیا. تقریباً اس وقت 1,500 اگر غلطی نہیں کر رہا تقریباً. اچھا ہر کوئی اپنی عقیدت سے کرتا ہے اس لیے میں اس کو مذاق میں نہیں ہوں, لیکن جمعے کے خطبے میں یہ کہنے کا حق رکھتا تھا کہ اگر یہی تبرک ان علاقوں میں دیا جائے جہاں پر لوگ مثلاً ایک چھوٹے سے بسکٹ کے پیکٹ پر اکتفا کرتے ہیں, کیونکہ یہ نیاز جو ہے میرے گھر میں الحمدللہ اس کا احترام ہے اور ہم محرم کے 11-12 دن اسی سے استفادہ کرتے ہیں. لیکن اگر وہی چیز, یہ نہیں کہنا کہ یہاں نہ ہو وہاں ہو, وہی چیز اگر ان علاقوں میں جہاں پر مجھے پتا ہے زیر اکیڈمی ایسے کراتی ہے تو وہاں کے لوگوں کے کیا حال ہے. پچھلے سال ایک جگہ اللہ نے ہمیں پانی کی برکت سے پہنچا ہے. پانی کا کام بھی بڑا خوبصورت کام ہے, بابرکت کام ہے, پورے پاکستان میں پانی پہنچا رہے ہیں. ایک جگہ پانی پہنچا ہے تو وہاں لکھا ہوا تھا الحضرت شیخ حسین. پھر لوگ آئے کہتے ہیں کہ حضرت شیخ حسین پانی دے رہے ہو, حسین کا ذکر نہیں کر پاتے. نہیں ان کے پاس موٹر سائیکل میں کسی ذاکر کو جانا پڑے گا, جائے جا کر. الحمدللہ آپ کی طرح کے بھائیوں نے بجائے اس کے کہ وہ تبرک یہاں بیٹھتے, انہوں نے کہا مولانا یہ تبرک اس علاقے کا, یہ تو کیا جا سکتا ہے, یہ بھی نہیں کیا جا سکتا, یہ بولا ہی نہیں جا سکتا, اتنا مسئلہ ہو جاتا. میں کہتا ہوں جو 3-4 ارب روپیہ نیاز میں خرچ کرتا ہے وہی 3-4 ارب روپیہ بچوں کی ایسی ایجوکیشن کہ جس میں پہلی کلاس سے یہ اسکول سسٹم مجھے قبول نہیں ہے. کسی نے مجھ پہ بہت بڑا آرٹیکل لکھا کہ بچوں کی تعلیم میں مدد نہ کرنے والا. میں نے کہا یہ بچے جس اسکول میں پڑھتے ہیں ان کا حال مجھے پتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پر اس طرح سے خرچ کیا جائے, ہم کسی اور طریقے سے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. بچوں کی اسکولوں میں آپ ٹائم ٹیبل, سوری میرا ٹائم تو ختم ہو گیا لیکن 2 جملے. بچے جو اسکول جاتے ہیں دن میں کتنے پیریڈ ہے, کوئی ٹیچر ہے یہاں پر؟ 6 پیریڈ. جی 7 پیریڈ. ہر پیریڈ کتنے منٹ کا؟ 40 منٹ, 40 منٹ کا نا. 7 کتنے گھنٹے ہوئے؟ 5.5 گھنٹے ہوئے نا. ایک بچہ اسکول کتنے بجے نکلتا ہے؟ مائنڈ مت کیجیے گا, آج بریک کتنے گھنٹے ہوئے ہمارے؟ 5.5 گھنٹے. بزرگ نے کیلکولیٹ کر کے بچہ اسکول کے لیے کتنے بجے نکلتا ہے؟ 7:30 اگر قریب ہوگا. آپ کا بچہ نکلتا ہے اس لیے گھر اسکول قریب ہوگا. میرے علاقے کا بچہ تو 6:30 بجے نکلتا ہے اس لیے کہ اس کو ابھی اسکول پہنچنا ہوتا ہے. اور ایک اور بات میں بتایا, اس نے پھر نکال دیا 1.5 گھنٹہ جانا 1.5 گھنٹہ آنا. ہم کہتے ہیں ایوریج لگا لیں, نہ وہ 1.5 گھنٹہ نہ یہ 15 منٹ. 45 منٹ آنے 45 منٹ جانے میں کتنا ٹائم ہو گیا؟ 1.5 گھنٹہ. یہ ہو گیا 5.5 گھنٹے میں 1.5 گھنٹہ ملا لیجیے کتنا ہوا؟ 7 آورز. جی. کتنے دن ہفتے میں کلاسز ہیں اس کی؟ 5. 7 35 کریکٹ. ایک بچہ 7 دن میں 35 گھنٹے صرف کلاس میں جاتا ہے. جو پڑھتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, جو پڑھتا ہے مجھے بھی پتا ہے. سال میں کتنے دن کلاس میں جاتے ہیں؟ جب مطلب شناسی ہوتا تھا نا تو میں نے بلیک بورڈ پہ سب کو کر کے بتایا تھا. جب میری ماسٹرز کی کلاس تھی میں نے کہا بچے کی زندگی کے کلاس 1 سے نہیں, مونٹیسری سے لے کے میٹرک تک کیجیے گا کیلکولیٹ. اگر واقعی آپ کا شوق ہے کہ آپ چیزوں کو سمجھیں, کیلکولیٹ کیجیے گا کہ
بچہ مونٹیسری سے لے کر میٹرک تک ہفتے میں 35 گھنٹے بھی پڑھتا نہیں ہے. پڑھتا کتنے گھنٹے سر؟ روز کے گھنٹوں کو حساب کیجئے اور 5 دن کے گھنٹوں کو حساب کیجئے. آنا جانا بیٹھنا اٹھنا سب وہ بچہ اپنی زندگی کے 2.5 سال گزارتا ہے پڑھنے لکھنے میں، باقی سارا کام. کب ہم ایجوکیشن پہ کام کریں گے؟ کب ہم اپنے آپ کے بچوں کی رشد حفظ قرآن کرتے جا کے دیکھیے نا. جو بات بچے بہت زیادہ ایکسٹرا ہو گئے نکل آتے دیکھیے نا. میری قوم کیوں ان چیزوں میں سوچنے کے لیے تیار نہیں؟ کاش کچھ میری بہنیں بھی میری آواز کہیں سن لیں، بیٹھ کے کیلکولیٹ کریں. یہ تعلیمی سسٹم بنایا ہی اس لیے کیا تھا. آئیے درود پڑھ دیجیے تمام ذاکرین. یہ سسٹم بنایا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ جو نوکری کے لیے ڈگری لینی ہے بچے یا بچی کو، اس میں بھی زندگی 2.5 سال میں چیلنج دیتا ہوں. جس دن آپ یہ بلائیں گے اور وائٹ بورڈ یہاں رکھیں گے، ایک ایک لفظ یہاں لکھ کے آپ کو بتاؤں گا اور آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی. لیکن اس وقت تک جب تک کہ سلام شروع نہ ہو، جیسے درود سلام ہوگا زیارت پڑھی جائے گی، اس کے بعد کسی کو یاد بھی. حضرت گرامی 4 ارب روپیہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو بچوں کی زندگی کا ٹائم ضائع کیا بیوقوف بنا کر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم کھاتا ہوں، بچوں کا ٹائم اسکولوں کے ذریعے تباہ کیا جاتا ہے تاکہ یہ بچے علمی اور فکری طریقے سے رشد نہ کریں. چیلنج دیتا ہوں قوم کو، آئیں آگے بڑھیں اور سوچیں کہ کیا طریقہ اپنایا جائے جس کی عقل کو اللہ تعالیٰ نے رشد کے اتنے موقع دیے ہوئے. اس کی امریکہ نیو یارک، اس کی مثالیں لوگوں کو ذرا زیادہ امریکہ کی مثال، نیو یارک میں بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ لینے والا کیا کہتا ہے کہ بچہ جب اسکول میں جاتا ہے تو اس کی عقل کے بند ہونے کا پہلا دن ہوتا ہے. چھٹے امام نے کیا مدرسہ بنایا تو اسکول نہیں بنایا، علمی میدان. ہم کہتے ہیں 4000 شاگرد تھے. میں نے جمعے کے خطبے میں چیلنج کیا 41,000 شاگرد تھے میں نے بولا، ان میں سے 4000 مشہور تھے، باقی آئے پڑھا اور چلے گئے. حضرت گرامی میرے بھائیوں بزرگوں میری بہنوں اگر کہیں میری آواز سنیں، غیبت کے زمانے میں بچوں کے پاس جو فہم ہے، جو رشد کے امکانات ہیں، اس کو ہم اسکول کالج یونیورسٹی میں ضائع کر رہے ہیں. اس لیے کہ یہ سارے سسٹم بنائے ہی اس لیے گئے تھے کہ ان کی انڈسٹری کا پہیا چلے. اور کہیں گے مولانا بات غیبت کی تھی، ظہور کے لیے آج کے زمانے میں ہم کیا کریں؟ امریکہ میں گاڑی ہے، گوگل سے پوچھیے، آج کل تو اسی سے استفتا کیا جاتا ہے. یہ بتائیں کتنے فیصد مائیں بچوں کو گھر میں پڑھاتی اسکول نہیں بھیجتی ہیں؟ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اخلاق بھی خراب ہو جاتے ہیں، نشہ بھی کر کے آتے ہیں، بدتمیزیاں فونوں پر فیصد ہوتی ہے. ڈگری ہے باقی کچھ بھی نہیں. اس لیے غیبت کے زمانے میں ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم بچوں کی عقل کے رشد کے مواقع کھولیں، ان کو راستہ دیں. ہم بھی آپ کو اس میں کچھ نہ کچھ گائیڈنس کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ بچے کو معرفت الہی کے پریکٹیکل درس دیں. مدرسے میں الف سے اللہ مت بتائیں. مچھلی کا ایکویریم گھر میں رکھ لیں، مچھلی چل رہی ہے، بولے کیسے چل رہی؟ بیٹری ڈالی نہیں، چارج کیا نہیں، یہ مچھلی چل کیسے رہی؟ اس کو سوچو، مجھے کیا پتا. لے جائیے کہیں چڑیوں کو دکھانے کے لیے، تھوڑی سی چڑیا گھر میں رکھ لیں. نہ بیٹری ہے، نہ بیٹری ختم ہوتی ہے.
فطری طور پر اس کو توحید سے آشنا کیجئے، وہ توحید سے اتنا نزدیک ہو جائے گا کہ آپ کے تصور سے باہر ہے، آپ سے زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانے گا بھی اور اللہ پہ بھروسہ بھی کرے گا۔ اس لیے نہ ہمیں ایام رضا کے 4 ارب روپے کم کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی اور بجٹ کو کاٹنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایسا سسٹم بنانا ہے۔ اور میں امام زمانہ سے درخواست کرتا رہا ہوں کہ مجھے توفیق دے اور آپ حضرات بھائی بہن ساتھ دیں کہ مرنے سے پہلے دیکھیں، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، مونٹیسری سسٹم جو ہمارے یہاں چلتا ہے وہ مونٹیسری سسٹم کا چڑھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یقین مانیے وہ مونٹیسری سسٹم ہے ہی۔ مجھے لے جائیے، میں چیلنج قبول کرتا ہوں، ان سے 4 سوال کروں گا۔ بچوں کو اس وقت ہمارے بہت اچھے برادر تھے، کینیڈا سے ٹریننگ لے کر آئے تھے، انہوں نے بھی یہاں پر ایک مونٹیسری کھولی ہوئی ہے۔ مجھے اس وقت ان کے مونٹیسری کا نام یاد نہیں آتا، توجہ نہیں تھی ورنہ میں نام لے کر آتا۔ تو مونٹیسری سسٹم کیا بتا رہا ہے؟ میں نہیں کہتا مونٹیسری سسٹم انسان کو اللہ سے نزدیک کرتا ہے۔ مونٹیسری سسٹم جو ہے وہ بچے کو ابتدائی 3 سال کی عمر سے کھلے ماحول میں، کس ماحول میں؟ کھلے ماحول رشد دیتا ہے۔ اور لوور ایلیمنٹری، اپر ایلیمنٹری کیا ہے؟ یہ 8 کلاس تک بچے کو اسی طرح رشد دیتے ہیں۔ اور جن ملکوں میں اس طرح سے بچوں کو رشد دیتے ہیں ان کی عقلیں مائکروسافٹ بھی بنا لیتی ہیں، ان کی عقلیں مثلا کیا کیا بنا دیتی، کیا کیا کرتی۔ میرا بچہ یہاں پر فکری طور پر، رشدی طور پر گل رہا ہے، سڑ رہا ہے اور صرف کمانے کی مشین بن رہا ہے۔ اگر ظہور کے زمانے کو نزدیک کرنا ہے، جس طرح نظام ولایت فقیہ نے علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ دوسرے علوم کو عام کیا، مجھے رہبر معظم کا وہ خطبہ، وہ ان کی تقریر یاد ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا 25 سال کے اندر ایران ہر چیز میں خود کفا ہونا چاہیے، اور جس کو بھی پی ایچ ڈی کرنی ہے حکومت پابند ہے، اگر وہ پی ایچ ڈی کرنے کے لائق ہے اسے جس دنیا کے حصے میں پی ایچ ڈی کرنی ہے وہ پی ایچ ڈی کرے گا۔ اس پر ایک شرط ہوگی، واپسی پہ صرف 3 سال ملک کی خدمت کرے گا۔ ایک سیاسی بات کہوں آپ کو، اگرچہ کے بعد لوگ کہتے ہیں سیاسی گفتگو بنا ہے، سیاسی بات یہ ہے کہ امریکہ کو ایران کے نیوکلیر بم بنانے سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ ریکارڈ کر لیجیے، امریکہ کو پریشانی یہ ہے کہ یہ علمی طور پر اتنا رشد کر گئے ہیں کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی اسٹیم سیل کی تحقیقات ملنے والی ہیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے کیسے وہ 2 جہاز جا رہے تھے، ایک ڈرون تھا اور ایک جہاز تھا، 72,000 فٹ کی بلندی پر ایک ڈرون کو مار دیا جس میں انسان نہیں بیٹھا ہوا تھا، دوسرے کو نہیں مارا۔ کیا ہوا؟ چائنا پوچھتے کیا کیسے تم نے؟ یاد رکھیے گا، جب مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ دور یہ نظام ولایت فقیہ ہمیں بتا رہا ہے، نظام امامت جب آئے گا تب انسانیت کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی اور ترقی کے کس مرحلے سے گزر جائے گی۔ اپنے بچوں کی فکری رشد اور اخلاقی تربیت کی فکر کیجئے، ظہور کا زمانہ کھینچ کے نزدیک آ جائے گا۔ درود پڑھیں محمد۔ صرف میرے پاس 5 منٹ بچے ہیں، اگر میری گفتگو سے متعلق کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے اور پھر میں اجازت لوں گا، اور حضرت اگر زحمت کریں تو ثواب حاصل کریں۔ ظاہر ہے سوچنے کا موقع تو آپ کو چاہیے ہی چاہیے، البتہ آئندہ کبھی آ جائیں گے سوال کا جواب دے دیں گے، لیکن خدا اپنے بچوں کی استعدادوں کی اہمیت کو جانیے، بس ان کو پیار دیجیے،
मोहब्बत दीजिए, खुले माहौल में उनको तरबियत दीजिए। मैं बड़ी बात नहीं करना चाहता, तजुर्बा किया है इसलिए बोल सका, तजुर्बा न करता चाह तो रहा था कि मैं अपने पोते को ले आता और एक 4-5 मिनट आपके सामने खड़ा रख के कुछ उससे कहता गुफ्तगू करो। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि निज़ाम जमहूरी इस्लामी के आज़ाद माहौल में उसने दुरुस्त किया और मेरे बेटे ने उस पर मेहनत की, आपको फर्क वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाएगा कि एक बच्चा खुले माहौल में रुश्त करता है तो उसकी क्या नशोनुमा होती है। और एक हमारे बच्चे मुरझाए हुए, वाले मोहम्मद का वास्ता हमें अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत की तौफीक अता करना, गुनाहों को माफ़ फरमा, परेशानी को दूर फरमा, ऐ रब्बुल इज़्ज़त इस प्यारे मुल्क को उनका गहवारा बना, दुआ ज़हरा और सरा निमरा ज़हरा और दूसरी सबकी मुश्किलात को आसान करना, परेशानियों को दूर फरमा, ज़माने के इमाम मुख्तर आदि फरमा, इमाम कराम राजा रहबर मौज़म कायदे मोहतरम सबकी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, आने वाले मरहूमीन और शोहदा के दर्जात को बुलंद करना, आपके बस बखैर फरमा और आने वाले ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। दुआओं की कबूली के लिए दुआ पढ़ने मोहम्मद